مسواک سے متعلق پوچھے جانے والے چند سوالات کے جواب اس وقت آپ کے سامنے دینے ہیں۔ مسواک کے بارے میں ایک سوال یہ ہے کہ مسواک کتنی ہونی چاہیے، اس کی لمبائی کتنی ہو، اس کی موٹائی کتنی ہو۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مسواک پکڑنے کا طریقہ کیا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ مسواک استعمال کرنے کے بعد رکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ مسواک کس چیز کی ہونی چاہیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مسواک کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے۔ مسواک کی لمبائی 1 بلشت کے برابر ہونی چاہیے، یہ مسنون ہے۔ مسواک کی موٹائی کتنی ہونی چاہیے۔ مسواک کی موٹائی 1 چھوٹی انگلی کے برابر ہونی چاہیے۔ دوسرا سوال، مسواک پکڑنے کا طریقہ کیا ہے جو کہ سنت ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی انگلی کو مسواک کے نیچے رکھا جائے، ان 3 انگلیوں کو مسواک کے اوپر رکھا جائے اور انگوٹھے کو جہاں سے آپ نے مسواک کرنی اس کے قریب نیچے رکھ کر مسواک کی جائے، یعنی چھوٹی انگلی نیچے، 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھا بھی نیچے، اس انداز میں پکڑ کر مسواک کرنی چاہیے۔ اس طرح مسواک پکڑنے سے بواسیر کی مرض پیدا ہوتی ہے جو کتابوں میں لکھا ہے، تو اس وجہ سے ایسے نہیں پکڑنی چاہیے، بلکہ جو طریقہ مسنون ہے اس کے حساب سے مسواک کو پکڑنا چاہیے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے جس میں عام طور پر غلطی کی جاتی ہے۔ مسواک کرنے کے حوالے سے 2 طریقے منقول ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف اوپر والے دانتوں میں سامنے سے دائیں طرف لے جائیں اور پھر بائیں طرف لے جائیں، اور پھر نیچے والے دانتوں پر دائیں طرف لے جائیں اور پھر بائیں طرف لے جائیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو منقول ہے وہ یہ ہے کہ دونوں دانتوں کو ملا کر پہلے دائیں لے جائیں پھر بائیں لے جائیں، یہ طریقہ منقول ہے۔ اور پھر کتنی دفعہ مسواک کرنی ہے، فرمایا کہ مسواک کو 3 مرتبہ کیا جائے 3 پانیوں کے ساتھ، 3 مرات ب3 میاہ، 3 مرتبہ مسواک کو کرنا ہے 3 پانیوں کے ساتھ، جو آج کل نہیں کیا جاتا۔ یعنی آپ نے ایک دفعہ پانی منہ میں لیا، پانی نکالا، مسواک کی، پھر اس کے بعد پانی نیا لیں، پھر کلی کریں، پھر مسواک کریں، پھر دوبارہ تیسری مرتبہ پھر پانی لیں اور پھر کلی کر کے پھر مسواک کرنا۔ تو مطلب یہ کہ 3 دفعہ پانی لینا، 3 دفعہ مسواک کرنا۔ مسواک کتنی دفعہ کرنی چاہیے؟ 3 دفعہ مسواک کرنی ہے 3 پانیوں کے ساتھ۔ آپ نے مسواک کی، پھر پانی لے کر کلی کر لیں، پھر مسواک کریں، پھر پانی کے ساتھ کلی کر لیں، پھر مسواک کریں، پھر پانی کے ساتھ کلی کر لیں۔ تو یعنی یہ 3 دفعہ مسواک کرنی ہے 3 پانیوں کے ساتھ۔ پھر مسواک طولن کرنی چاہیے، عرضن کرنی چاہیے۔ ایک طریقہ یہ کہ ایسے کی جائے، ایک ایسے کی جائے، تو مسواک ایسے عرض کے حساب سے کی جائے، طول کے حساب سے نہ کی جائے۔ اور پھر آپ علیہ السلام دانتوں پر مسواک کے ساتھ ساتھ زبان مبارک پر بھی مسواک کیا کرتے تھے، اور وہ طولن ہوا کرتی تھی، یعنی اوپر کی طرف لے کر جاتے تھے اور اتنا آگے تک لے کر جاتے تھے کہ جیسے کی کی صورت بن جاتی ہے۔ جیسے وہ صحابی نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب مسواک فرما رہے تھے اپنی زبان پر، تو میں سن رہا تھا کہ آپ علیہ السلام ایسی آواز نکال رہے تھے، آہ آہ، یعنی جیسے کرنے کی آواز کے قریب آواز ہوتی ہے تو ویسی آواز نکال رہے تھے۔ یہ ظاہر ہے جب تک مسواک تھوڑی سی آگے تک نہ جائے اس وقت تک یہ صورت نہیں بنتی۔ تو ایک طریقہ یہ ہے۔ چوتھا سوال کہ مسواک رکھنی کیسی چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیسے رکھا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنے کان مبارک پر مسواک ایسے رکھا کرتے تھے جیسے کاتب اپنی قلم کو کان پر رکھتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بھی اپنے مسواکوں کو کان کے پیچھے رکھا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام اپنے جو امامہ تھا اس کے پیچ کے اندر بھی مسواک کو رکھ لیا کرتے تھے۔ مسواک کو لٹا کر نہیں رکھنا چاہیے، اس کو کھڑا رکھنا چاہیے اگر کہیں رکھنی بھی ہو تو۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ مسواک کس چیز کی ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری مسواک تو زیتون کی مسواک ہے۔ ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا مسواک 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک پیلو کی، ایک عنم کی، ایک بن کی۔
اس میں آپ علیہ السلام نے پیلو کی مسواک کو سب سے پہلے بیان کیا، تو اس وجہ سے زیتون اور پیلو کی مسواک اس کو ترجیحاً بیان کیے گئے، جس وجہ سے پیلو کی مسواک بنا لیں، زیتون کی مسواک بنا لیں۔ اور مسواک کرنا یہ انتہائی فضیلت کی بات ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب آپ علیہ السلام گھر سے نکلتے تو مسواک کر کے نکلتے، جب نماز کے لیے تشریف لاتے مسواک کر کے تشریف لاتے، جب آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلا کام مسواک فرمایا کرتے، آپ علیہ السلام بیدار ہوتے تو مسواک فرمایا کرتے تھے۔ یعنی آپ علیہ السلام اتنی زیادہ مسواک فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ دیکھنے والے کہتے تھے کہ ہمیں خطرہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ آپ علیہ السلام کے دانتوں مبارک کے ساتھ جو چمڑا ہے وہ چھل نہ جائے، تو آپ علیہ السلام اتنی زیادہ مسواک کی کثرت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ مجھے اگر اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس کو کرنے کا حکم دے دیتا، یعنی اس کو لازم قرار دیتے تھے وہ اس کو کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جو مسواک کے ساتھ کی جائے اس نماز سے 70 گنا زیادہ اجر رکھتی ہے جو بغیر مسواک کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسواک کے جو فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ مسواک کے ساتھ انسان کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، یعنی خاتمہ بالایمان ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسواک منہ کی صفائی کے ذریعے اور اللہ کو راضی کرنے کے ذریعے کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ ایک نماز پر 70 گنا نماز بڑھ رہی ہے، آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ کی رضا مل رہی ہے، خاتمہ بالایمان ہو رہا ہے۔ یہ کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں جو ہم سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں اور محروم ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ آپ علیہ السلام کی سنت کے مطابق جیسے آپ علیہ السلام ہر نماز کے لیے مسواک فرمایا کرتے تھے، ہم بھی ہر نماز کے لیے مسواک استعمال کیا کریں گے۔